مولا حسین کی ماں کو منانے کی اور اپنی ماں سمجھ میں آنے کی. عجیب بات کر رہا ہوں دراصل. اپنی ماں سمجھ میں نہیں آ رہی. کربلا میں صرف 2 پیغام تھے حضرت امام حسین کے. ہیومن فلسفی میرا سبجیکٹ ہے, گریجویشن ہے میرے پاس, اسٹڈی ہے میرے پاس, کچھ پڑھ کے سنا رہا ہوں, خامخواہ نہیں سنا رہا ہی. کربلا میں صرف 2 پیغام تھے مولا حسین کے. سنو غور سے. ایک یہ تھا, خون میں ڈوبا ہوا, لہو میں ڈوبا میرا مولا حسین, آسمان کی طرف دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل. پلٹا حسین, فیملی فیملی فیملی, بیٹا ہوتا علی اکبر جیسا. پھر پلٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر پلٹا بہن ہوتی زینب جیسی. فیملی فیملی. پھر پلٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی ہو سوتیلا رہا تو عباس جیسا, بھائی ہو تو حسن جیسا, ماں ہو تو میری ماں جیسی, بابا ہو تو میرے بابا جیسا. فیملی فیملی فیملی. اس لا الہ الا اللہ کے اندر قانون بھی آ گیا, ریاست بھی آ گئی, تمام اخلاقیات بھی آ گئی. اور پلٹا تو فیملی فیملی فیملی. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اب فیملی کا کوئی کنیز ہو گھر میں, فیملی میں فضہ جیسی, تو اس کو ماں کا درجہ کس طرح دیا جاتا ہے. فیملی. اور اس کے بعد فیملی کا کوئی دوست ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا. فیملی پھر فیملی. اور فیملی میں چل کے کوئی دشمن آئے ہر جیسا, تو فیملی کا بیہیو کیا ہونا چاہیے. حسین کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس کی فیملی شاد, اس کا حج بھی شاد, اس کی زیارتیں بھی شاد. بیٹی سے جو کمٹمنٹ کو نبھا نہیں پایا, وہ شہزادی سکینہ کو منانے کی کوشش نہ کرے. جو گھر کی عورت وہ ماں کے روپ میں ہو, بیٹی کے روپ میں ہو, اگر ان کی عزت نہ کر پایا تو دل سے خیال نکال دے کہ تجھ سے حسین راضی ہو جائے گا. حسین نے فیملی کی بات کی. اور میری بہنوں, جب تک تمہارے سر ڈھکے ہوئے ہیں تب تک ہم بھائیوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں. اور تم نے اگر گھر میں نمازوں کا اور شب جمعہ میں دعائے توسل اور ان چیزوں کا اہتمام کیا تو تمہارے گھر کے مردوں کی روٹیوں میں اضافہ ہو جائے گا, رزق میں اضافہ ہو جائے گا, زندگیوں میں اضافہ ہو جائے گا. پورا اسلام, علماء دین بیٹھے ہیں, اگر کوئی غلط بات کروں مجھے معاف کر دیجئے گا, لیکن تصدیق کرا لیجئے گا پہلے. پورا اسلام پیش کر رہا ہوں, پوری کربلا پیش کر رہا ہوں, مولا علی کی پوری زندگی پیش کر رہا ہوں, محمد و آل محمد کی پوری زندگی کو پیش کر رہا ہوں. ایک ایسا خطبہ جو تاریخ نوخانی میں پہلی بار یہ شرف ملا کہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا. مقاتل کی تمام کتابوں کے مطالعے کے بعد, قبلہ احمد حوصلہ افزائی, مقاتل کی تمام کتابوں کے مطالعے کے بعد آپ کے بچوں تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. میری بیویاں یہاں بیٹھی ہیں, جب گھر جاؤ تو ایک کام کرنا کہ اس خطبے کو ذہن میں رکھنا, جو ذاتی جھگڑے ہوں ان کو بھلا دینا. جو میرے بہن بھائی بیٹھے ہیں, اس خطبے کے صدقے میں اللہ تمہاری ذہنی و جسمانی پریشانیوں کو دور کر دے میرا مولا. بس اب میرے پاس وقت نہیں ہے, تھوڑا سا ماتم کرواؤں گا آپ کے ساتھ. جو حلقہ بنا کے ماتم کرنا چاہتا ہے میں سب کر لیجئے گا. اصل پیغام ہے میرا ایجوکیشن, ایجوکیشن, ایجوکیشن. That's all. تمہارا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا تو تمہارے گھر کی عزاداری بہترین ہوگی. یہ میرے ذہن میں ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا لینے آئے ہم لوگ مجلس کے اندر, کیوں بیٹھے ہوئے؟ ذہنی اور جسمانی سکون لینے آئے ہو نا, بچوں کی تعلیم لینے کے لیے آئے ہو. اور کوئی مقصد ہے کہ حسین اپنے عباس کے پرچم کے سائے میں لے لے, تو سائے میں آتے ہو تو اس میں ایجوکیشن تو پہلے ہے, سائے میں آتے ہو تو تمہارے بچوں کی تربیت تو پہلے ہے. اب اس وقت میں ایک ایسا خطبہ پیش کر رہا ہوں جو بڑا ضروری خطبہ ہے. شام کی زیارتیں اگر کسی نے کی ہیں بغیر کسی اس کے ذرا سے ہاتھ اٹھاؤ. اب جو آگے ہیں ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں کہ یہ بہت کم ہاتھ اٹھے ہیں. جاؤ میری دعا اس مجلس میں مانگ لینا. سیدہ زینب مظلومہ اس وقت آئی ہوئی ہیں بیویوں میں, شام والی بی بی آئی ہوئی. اللہ کرے وہ آپ کی دعا کو سنے.
آپ کو کربلا کی زیارتوں پہ بلائے، اللہ آپ کو شام کی زیارتوں پہ بلائے۔ اب قبلہ میری طرف دیکھنا، بیٹا بیٹھ جاؤ، اب میں ذرا سی توجہ۔ قبلہ اب میں جنہوں نے نہیں کی شام کی زیارتیں، میں جب شام کی زیارتوں پہ گیا تو وہاں میں نے ابن زیاد کا دربار دیکھا، ملعون کا، میں نے اس کا دربار دیکھا۔ اب سنو، شاید کسی ذاکر نے آپ کو بتایا ہوگا، میں تھوڑا سا نقشہ اس کا کھینچ رہا ہوں۔ اس کے دربار بہت بڑا ہے، اس کو جتنے بڑے یہ مومنین و مومنات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آپ تقریباً 6 گنا بڑا کر رہے ہیں، اتنا بڑا دربار۔ اور جس پہ یزید بیٹھتا تھا وہ 20 فٹ اونچی جگہ تھی جس تخت پہ بیٹھتا تھا، لعنت برابیش، اس تخت پر یہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور سننا، اس تخت کے دونوں طرف اس طرف ووڈن لکڑی کے جیسے چبوترے بنے ہوئے، جن کے چاروں طرف ایک حلقہ بنا ہوا ہے چوکور، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ سامنے بالکل اس کے منبر تھا اور بیچ میں جگہ تھی جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے، پوری دنیا سے آئے ہوئے۔ جب یہ دربار سجا ہے اتنے 20 فٹ اونچے، اب جو میری غور سے سن رہے ہیں، جو برادران اہل سنت یہاں پر آئے ہیں، اب دنیا میں جو ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پیٹتے کیوں ہو، ماتم کرتے ہو، یہ روتے کیوں ہو؟ لو آج غریب بن کر کے میں کچھ بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں، بیٹا غریب بن کر کے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ یزید 20 فٹ اونچا بیٹھا ہے، لباس فاخرانہ بیٹھا ہے، اور اپنی بچی کو بہترین لباس پہنا کر کے بٹھالا ہوا ہے، اور نیچے فاطمہ کی بیٹیاں کھڑی ہیں، فاطمہ کی بیٹی